السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 55 ہے. ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں آپ سے لگاتار کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کا محتاج نہ رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم گیا. جب بندہ ایمان لاتا ہے تو جس چیز پر ایمان لاتا ہے اسی پر اس کو جمنا ہے اور اسی کے خلاف کام ہوتا ہے. اس وقت آدمی کو اپنے ایمان پہ جمے رہنا ہے. تو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر ہم 6 چیز پر ایمان لاتے ہیں. اس میں سے ایک قرآن کریم ہے، بلکہ ساری کتابیں اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے اس کی ایک شان یہ ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کا ایک نام ہے قرآن بھی ذکر ہے، اور ہم کبھی کبھی بولتے بھی ہیں کہ اس کو فرقان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹنگوش. حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بہت ہی کھلے انداز میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ یہ بات کہی، یہودیوں سے کہی، نصرانیوں سے بھی کہی اور پوری دنیا سے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی، اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کوئی توریت اور انجیل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا ہی گیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اور ذکر کے معنی ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں کی جو باتیں ہیں ان کو ذکر کرنا. اس میں جو کچھ ہے آپ اگر بنیادی طور پہ دیکھیں گے تو توریت کی باتیں، انجیل کی باتیں، قرآن کی باتیں، بہت سی باتوں میں اتفاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چیلنج یہ کرتا ہے کہ تم انہی کتابوں سے بھی اگر اس کو کمپیئر کرو گے تو فرق کرے گا، بتائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب اس میں شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو کرنے نہیں دیتا. اس کی ساری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اگر قرآن کریم بندہ سامنے رکھ لے تو فرق ہو جاتا ہے. میں نے غالباً آپ کو ایک مرتبہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں جب وہاں رہتا تھا عمان میں، تو ہمارے ایک پڑوسی جو ہے وہ میاں جو ہے وہ شیعہ تھے اور بیوی جو ہے وہ سنی تھی. تو دونوں کو جب معلوم ہوا کہ مطلب میں بعد میں گیا تو بہت پہلے دن سے رہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں سنا ہوں، آپ بتائیے کہ اس میں صحیح کون ہے، شیعہ کون، شیعہ صحیح ہے یا سنی صحیح ہے. وہ بھی آتی تھی گھر میں، وہ بھی آتے تھے، بہرحال وہ دوسری بات ہے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ ایک زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال سے. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو صحیح کہتی ہوں. تو آپ بتائیے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مولانا سراج صاحب جس کو حق کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. ہم نے کہا کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں یہ بتا ڈائریکٹ آپ، میں صرف ایک بات کہنا، آپ دونوں آدمی قرآن کریم لے آئیے اور اپنا اپنا لے آئیے. جو تمہارا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ والا آپ لے آئیے
اور آپ بھی اپنا لے آئیے ترجمہ، جس کا بھی آپ سمجھتے ہو ترجمہ لے کر آ گئے دونوں آدمی۔ اچھا، ان کو شوق تھا کہ صحیح بات معلوم ہو۔ ہم نے کہا آپ اپنا بنیادی عقیدہ بتائیے، کیا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی جو ہے وہ اہل بیت ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کا نظام ختم ہے، خمس کا نظام چالو ہے۔ ایسے کر کے انہوں نے 15-20 عقیدے لکھے۔ ہم نے کہا آپ بھی لکھے، پڑھے لکھے دونوں سے پڑھے لکھے۔ انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں آدمی جاؤ اور اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لو۔ پڑھنے کے بعد جہاں تمہارے عقیدے کے مطابق ترجمہ ہو، جو آیت، اس میں آیت نمبر اور سورت نمبر ڈال دو، اور جب ختم ہو جائے ترجمہ تو آ جاؤ میرے پاس۔ کہا ٹھیک ہے۔ خیر دونوں آدمی گئے۔ اب وہ پورا قرآن کریم انہوں نے ترجمہ پڑھا، تو جو شیعہ حضرات صاحب تھے ان کو ان کے مطابق آیت ٹیلی نہیں کی۔ یہ آپا جو تھی ان کی 60-70% آیتیں ان کو ٹیلی کی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، انہوں نے لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایسی تو 50 آیتیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے لکھ کر کے آئے دونوں آدمی۔ انہوں نے کہا کہ جو شوہر تھے انہوں نے کہا سراج بھائی ہم جو بات کہتے تھے وہ اس میں ہمارے ترجمے میں ملی نہیں۔ ہم نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، یہ کتاب کی ایک شان ہے، کیا حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا۔ اس کو اب تک تم نے پڑھا تھا؟ کہا نہیں، ہم نے ترجمے سے کبھی نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا یہ اس کی شان ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ وہ جو شیعہ صاحب تھے وہ تائب ہو گئے، اور ان کے پاس بہت سی کتابیں تھیں اپنے مسلک کی، خطرناک کتابیں بھی تھیں۔ انہوں نے سب مجھے گفٹ کیا، میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی ہے یہاں لائبریری میں۔ تو اس کتاب کی ایک شان یہ ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، ایک عالم کو آپ عالم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیا جانتا ہے؟ وہ کتاب جانتا ہے۔ باطل آدمی ہمیشہ جو رہے گا وہ یہ بولے گا کہ دیکھو فلاں 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 لوگوں کی تقریر نہیں سننا۔ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم حق بولتے نہیں ہیں، ہم جہاں سے بولتے ہیں وہ حق ہے، ہم جس ریفرنس سے بات کرتے ہیں وہ حق ہے، لہذا اس کا کام یہ ہے کہ وہ بولے گا دیکھو ان کی تقریر میں نہیں جانا، ان کی تقریر نہیں سننا، ان کی کتاب نہیں پڑھنا۔ اس کو خطرہ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے ان کی بات سن لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ کیا ہو جائے، وہ واضح ہو جائے۔ لہذا یہ ایک ترکیب ہے۔ اب ایسی جگہ پر انسان کو اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا؟ کفار قریش نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیلنج کیا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ انہوں نے ترکیب یہ بتائی کفار قریش نے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی کتاب اگر یہ سنیں گے ہم لوگ تو ہم اپنا مذہب چھوڑ بیٹھیں گے، اور اس کو بھی یقین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی بات پر بھی یقین کامل تھا کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اپنا دل دے بیٹھے گا۔ وہ کچھ تبلیغ کرنے کے بجائے بولے اچھا آؤ بیٹھ کر سنو۔ تو انہوں نے ترکیب کیا لگائی؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ پالیسی بنا لی، قرآن نہیں سننا بھائی، قرآن نہیں سننا بھائی۔ تم اللہ نے تم کو بھیجا دیا ہے، گوبر تو نہیں بھرا ہے، بھیجا دیا ہے، بدھی ہے۔ اگر اللہ کی بات سنو گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا صحیح کیا ہے کیا۔ تو اب ہوشیاری کیا ہے شیطان کی؟ سننا نہیں قرآن کو۔ قرآن سنیں گے 2-4 دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دم ہو جاتا ہے۔ آج آپ جتنا اختلاف دیکھ رہے ہیں، جتنا اختلاف مسلمانوں میں ہے، اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی سے ہم نے کیا کر دیا؟ ہٹا رکھا ہے۔
لہذا ہمارا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ عرب شرک نہیں کرتا، اور بھی شرارتیں جو بھی کرتا ہو سبھی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ شرک ان کے یہاں ایک دم نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، دو چیزیں ایک دم ناپید ہیں الحمدللہ۔ اور جو شرک اور بدعت اگر کوئی عرب کرتا دیکھے تو آپ اس کی زندگی کھنگال لیں تو ان کے خاندان میں کہیں نہ کہیں مکسچر ہوا ہے، کوئی ہندوستانی سے شادی ہو گئی ہے، کوئی ایران سے ہو گئی ہے، ورنہ جو اصل عرب ہیں جن کے ماں باپ دونوں عرب ہیں وہ شرک نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جس سے جب ہم لوگ بھی ہم تو بہت عربوں کے بیچ میں رہے، جب ہم کبھی بات کرتے کسی تو بولتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کے ان سب ٹاپک پر کیوں اتنا اختلاف ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ میں بولتا ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا پھر یہ ہے کہ عربی میں ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ یہاں پر ایک آدمی آیا ایجپٹ سے ہمارے پاس، مرکز میں آیا، اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ٹاپک میرا یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر غیروں کے اثرات، یہ اس کا ٹاپک تھا، لڑکا تھا 25-26 سال کا۔ تو مرکز والوں نے ہمارے پاس بھیج دیا کہ بھائی یہاں کوئی عربی نہیں سمجھتا، لے کر آ گیا وہ خیر۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے 40-45 شہر کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر ہندوستان کے کفر کا کیا اثر پڑا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیسے، کیا بتاؤں میں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ تقریر نہیں کریں، آپ مجھے گھما دیجیے، آپ مجھے گھما دیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں آٹو کیا، میں دائنی طرف بیٹھ گیا آٹو کے، وہ بائیں طرف بیٹھا، تو ایسی پلاننگ سے نہیں، مطلب بیٹھ گئے ہم، دہنے اندر بیٹھ گئے وہ باہر بیٹھ گئے۔ ہم اپنے مدرسے سے نکلے، جب نکل کر کے ہم شاہ بازار کے سے گزر رہے تھے، تو میرا اندازہ 9 ساڑھے 9 کا وقت رہا ہوگا، ابھی بازار نہیں کھلی تھی، گزر رہے تھے تو وہاں پر گزرتے، اچھا اس کا تو وہی تھا کہ بھائی دیکھیں کیا اثر ہوا، تو وہی نوٹ کر رہا تھا۔ تو وہ جیسے ہی گزرا اور وہاں پہ دیکھا کہ وہ قبر ہے اور ایک آدمی مور کا پنکھا لیے جھل رہا ہے۔ اس نے کہا روکیے، روک دیا ہم نے۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا یہ مسلمان ہیں۔ کہا کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا یہ تم کو کافر بولتے ہیں۔ کہا آپ کو؟ ہم نے کہا ہم کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اس نے کوئی حدیث کچھ نہیں، اس نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے یہ جو کر رہے ہیں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں۔ کہا آگے چلو۔ وہ اتفاق سے درگت دل پہنچے تو ادھر سے ایک جنازہ آ رہا تھا، وہ جنازے کے اوپر کم سے کم 50-60 کلو کے پھول کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھے یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ جنازہ ہے۔ کہا جنازہ کہاں ہے؟ باڈی؟ ہم نے کہا وہ اس کے اندر ہے۔ کیا یہ جو ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ ہم نے کہا یہ مسلمان کا جنازہ ہے۔ اب وہ دوڑا رہا ہے قرآن حدیث کہ بھائی مسلمان کے جنازے میں 1 کنٹل پھول کی چادر کہاں ہے جو تم نے پھول ڈال رکھا ہے؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ واپس کرو، ہم کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دو، ہم تمہارے پورے شہر کے بارے میں جان گئے کہ تمہارے اوپر کیا اثرات پڑے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کو اس نے سامنے رکھ کر کے آپ کے بارے میں پورا تجزیہ کر دیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ جو بھی اس پر آپ کو آزمایا جائے گا، شیطان ہر حال میں کوشش کرے گا کہ اس کتاب کے قریب نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عیسائیوں نے، یہودیوں نے جب اس قسم کی باتیں کی تو آپ نے کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو چلو آؤ بیٹھ جاؤ، اس کتاب سامنے رکھ کر کے بات کر لیتے دونوں آدمی، ابھی پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہ جو ہمارا اختلاف چاہے نظریاتی ہو، جیسے بریلوی اختلاف ہے، کل سے ایک صاحب ہمارے ساتھ لگے ہیں، انہوں نے پہلا سوال مجھ سے کیا، بہرائچ کے ہیں، پہلا سوال کیا کہ آپ کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا
کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ میرا عقیدہ ہے. کہا وہ اہل سنت؟ ہم نے کہا اہل سنت والجماعت اصل ہیں یا قرآن ہے؟ ہم نے کہا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن ہی پر ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے. دن بھر وہ مجھ سے بات کرتے رہے، میں ایک بات پہ اڑا رہا کہ جو بات کہنا وہ قرآن سے کہنا. وہ ان کا حوالہ، ہم نے کہا میں کسی مولوی کا حوالہ نہیں چاہتا، تمہارے عالم. ہم نے کہا ہمارے عالم ہو تمہارے عالم ہو، ہم ایمان کس پر لائے ہیں؟ اللہ کی کتاب. اور اس کتاب پہ تم ایک آیت بتاؤ جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی غیب جانتے ہیں. وہ ایک آیت چاہیے مجھے. بہرحال پورا دن انہوں نے بحث میں گزار دیا، سوال پہ سوال جواب. وہ ایک آیت پیش نہیں کر سکے. تو یہ کتاب کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آپ نے مسجدوں سے نکالا، اپنی زندگی سے نکالا، قرآن کو صرف تلاوت تک محدود کیا. اب آپ اپنا اختلاف ختم نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں ختم ہوگا نہیں ختم. یہ کتاب ہی ہے جو کہ اختلاف کو کم سے کم بات کرنے، ختم تو نہیں ہوگا پھر بھی، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ جن کو اللہ نے بدھی دی ہے نا، ان کے بعد دل میں ٹھک جائے گی کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہو رہی ہے. اور اب شرک کیوں نہیں کرتا جو بات کہنا چاہتے تھے؟ ہر 2 صفحہ بھی اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ شرک پر کلہاڑا مارتا ہے. لہذا وہ جب پڑھتا ہے نماز میں، مغرب میں، فجر میں اور عشاء میں، جب اس کو آیتیں آتی ہیں نا، آپ اس کو لاکھ سمجھائیں عرب کو کہ حضور عالم الغیب ہیں، وہ بولتا ہے قرآن کہہ رہا ہے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا، اللہ کہہ رہا خود کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کی باتیں جانتا لاستکثرت من الخیر، تو ساری بھلائیاں میری جھولی میں آ جاتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. کہہ رہا وہ کہتا جو بھائی اللہ لکھا ہے. قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں 20 آیتیں ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہے. 5 چیزوں کے بارے میں اسپیشل اللہ نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ ساری آیتیں، اس لیے وہ کبھی شرک نہیں کرتا، وہ کلاڑا مارتا رہتا ہے. کیونکہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید جو پڑھا بھی جاتا ہے نماز میں، اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بھی طے کر رکھا ہے کہ مجھے اس کو نہیں پڑھنا ہے سمجھ کر کے. لہذا آپ کے درمیان میں اختلاف ختم نہیں ہوگا. اب شیطانی چال یہ ہوتی ہے، اسے تو آئیڈیا لگ گیا کہ ان کا اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کتاب سے دوری. لہٰذا کتاب سے دور کرنے کی ساری ترکیب وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ساری ترکیبیں اختیار کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی قرآن کریم آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم جتنی باتیں جھوٹی بولتے ہیں تقریروں میں، لوگوں سے جا کر کے، کتابوں میں، فوراً آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ مولانا نمبر 1 کے جھوٹے ہیں. وہ نمبر 1 کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم نے ترکیب کیا لگا رکھی، میرا جھوٹ چھپا رہنا. میں کیا بول رہا ہوں، یہ کتاب بہت خطرناک ہے بھائی. یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، گمراہ ہو جائیں گے. قرآن بولتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بھائی یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی ہے. ایک مسلمان بولے کہ کتاب پڑھیں گے اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. آپ بتائیے کہ کتنا خطرناک جملہ بول رہا ہے یہ. اللہ بولے ہدایت دیتا ہے، آپ بولے کہ گمراہ کرتی ہے، تو پھر بچا کیا؟ لہذا جب قرآن پر ایمان لائیں گے، لاتے ہیں، تو یہ آپ کو آزمایا جائے گا. اس کے اندر ڈسٹنگوش کی صفت ہے کہ یہ فرق کرے گی. لہذا شیطان چال چلے گا کہ آپ اس کتاب سے دور رہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا رمضان اگر چھوڑ دیں، رمضان کا مہینہ چھوڑ دیں، تو میرا اندازہ ہے کہ 5% لوگ بھی تلاوت بھی ڈیلی نہیں کرتے. 5% تلاوت مقصود نہیں ہے. مقصود تو اس کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. مقصود سمجھنا بھی نہیں ہے، مقصود عمل کرنا ہے. جب سمجھے گا نہیں تو عمل نہیں کرے گا. اس لیے جو ہے شیطان نے اللہ کے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے خلاف یہ کام کریں گے، اس نے کر دیا. اب آپ کو جمے رہنا ہے کہ یہ کتاب ڈسٹنگش کرتی ہے. ہمارے اختلاف کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا اس پر ہم کو جمے رہنا چاہیے. کتنا بھی لوگ کہیں اللہ کی کتاب سے قریب ہوں،
اللہ की किताब को समझें कि इसमें क्या बात कही गई है। और जो आदमी भी बोले, ये भी नोट कर लें, जो आदमी अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए जब आदमी बोले कि फलां की तकरीर, फलां की किताब नहीं पढ़ना, समझ लो कि तुमको धोखे में रख रहा है। ये क्राइटेरिया है, ये एक मेयार है। वो कितने लोग हैं, वो भाई कोई भी बरेलवी जो लोग होते हैं, ऐसा थोड़े है कि वो उनको अल्लाह ताला ने अकल दिया है, लेकिन उनको एक बात बताई गई कि उसकी महफिल में जाना नहीं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, हाँ, उनकी महफिल में जाना नहीं। अगर गए तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, उससे ज्यादा हक और बातिल की बात करने वाला दुनिया में कौन हो सकता है? लिहाजा वो हक और बातिल की बात करते थे, मामला वहीं पे क्या होता था, छट जाता था, बात समझ में आ जाती थी कि इस किताब में जो लिखा है वो सही है। बहरहाल ये बातें कि आज कुरान पर जो बात हुई वो मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल इस माने में नहीं हुई कि हमने सारी बातें कर दिया, मुकम्मल इस माने में हुई कि समझाने की हद तक मैंने ये बात बता दी कि अगर आप कुरान पर ईमान लाएंगे तो इसी तरीके से इसमें आजमाया जाएगा। उस आजमाइश में आपको हमेशा खड़े रहना है। और कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है कि हक और बातिल के दरमियान में फर्क करती है। एक छोटा सा वाक़या बयान करके बात खत्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किताब, वो किताब तौरेत का हिस्सा था या इंजील का, कोई एक हिस्सा मिल गया कहीं लिखा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए और कहा कि ये देखिए, ये इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि उमर, ये बात याद रखो कि अगर मूसा भी आज इस दुनिया में आ जाएं तो उनको भी मेरा ही इत्तिबा करके नजात मिलने वाली है। ये जो तुम दुनिया भर की भाई बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने भी लिखी हैं, सबने लिखी है, कुरान से लाओ और टैली कराओ। कुरान के मुआफिक है तो बहुत अच्छी बात है, कुरान के खिलाफ है, कोई कितना भी बोला है, कितना बड़ा मौलाना बोला, अल्लामा बोला, बहुत जीनियस है, हजारों किताबों के राइटर होंगे, कुरान की निगाह में सब जाहिल है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा तो सिर्फ वो है जो अल्लाह की बात को से अपनी बात उसके मुताबिक रखता है, वो पढ़ा लिखा है, बकिया कोई पढ़ा लिखा नहीं है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने किताब नाजिल की है। हुजूर से ज्यादा सही बात कहने वाला कोई न होने की ये एक बुनियादी वजह है कि मुनज़्ज़म मिन अल्लाह जो किताब है उस पर वो सबसे वो उतरी ही किसके ऊपर है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। लिहाजा उनसे सच्ची बात भी किसी की नहीं हो सकती। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।